الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلاة عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. یہ اسلام وہ ہے جو انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا تاکہ ہمیں برائیوں کے راستے سے نکال کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے کے آئے، شر سے نکال کے خیر کی طرف لے کے آئے، پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے کے آئے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنی کی طرف لے کے آئے. عزیزان محترم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. اسلام مسلمانوں کا دین نہیں ہے بلکہ اسلام تمام انسانوں کا دین ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اسلام تمام انسانوں کا دین ہے اور یہ دین ہے اللہ کا. اللہ نے کوئی امتیاز نہیں رکھا. اللہ نے جب ہوائیں چلائیں تو سب کے واسطے چلائیں. اللہ نے جب آسمان سے پانی برسایا تو سب کے واسطے برسایا. یعنی یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ کافر کا کھیت ہے یا یہ مسلمان کا کھیت ہے، یہ کالے کا کھیت ہے یا گورے کا کھیت ہے، یہ امیر کا باغ ہے یا غریب کا باغ ہے. نہیں، اسلام مذہب جو آیا تو یہ دین الہی ہے، یہ دین پروردگار ہے. یہ اس لیے آیا تاکہ سب کو برابر سے انصاف مل سکے اور سب کو برابر سے حق مل سکے. اور عزیزان محترم، دشمنان اسلام کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے. مسلمانوں کا دین نہیں بلکہ تمام انسانوں کا دین ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور اس لیے آیا تاکہ انسان بن سکے. انسان کو انسان بنانے کے واسطے مذہب آیا تاکہ ہمیں انسان بنا سکے. اور عزیزان محترم، اسلام نے آ کے چھوٹے و بڑے کے، آقا و غلام کے، امیر و غریب کے، کالے و گورے کے فرق کو مٹایا. اور وہ اس طریقے سے مٹایا کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے اور نماز جماعت میں ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کالے کا مسلح ہے، یہ گورے کا مسلح ہے، یہ بادشاہ کا مسلح ہے، یہ فقیر کا مسلح ہے، یہ چھوٹے کا مسلح ہے، یہ بڑے کا مسلح ہے. کہا کہ نہیں، اسلام نے آ کے ہر فرق کو مٹا دیا کہ جو پہلے آئے گا پہلی صف پہ جگہ ملے گی، بعد میں آئے گا تو دوسری صف پہ جگہ ملے گی. صلوات بھیجئے محمد اسلام نے آ کے چھوٹوں اور بڑے کے فرق کو مٹایا. کیونکہ آپ کی گفتگو عزیزان محترم آپ کے سامنے بہت طولانی نہیں ہوتی، کیونکہ آج چاند رات ہے، محرم کا چاند فلک میں نمودار ہو گیا ہے. بہت تفصیلی گفتگو آج نہیں ہوتی ہے. آج فقط اتنا کہ اسلام میں جتنی پرانی اسلام کی تاریخ ہے اتنی ہی پرانی ہمارے یہاں ہجرتوں کی تاریخ، اتنی ہی پرانی ہمارے یہاں ہجرتوں کی تاریخ ہے.
اور عزیزان محترم، بی بی ہاجرہ یعنی ہاجرہ جناب ابراہیم کی زوجہ، جناب اسماعیل کی مادر گرامی، جب بی بی ہاجرہ کے یہاں جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی تو اسی وقت اللہ کا حکم آیا جناب ابراہیم کے پاس کہ تم ابراہیم کو، اسماعیل کو اور ہاجرہ کو لے کے جاؤ، اور ایک فرشتہ چلا ساتھ ساتھ جو اللہ کی مرضی سے جناب ابراہیم کو لیے ہوئے اس طریقے سے چلا کہ جہاں اللہ کی مرضی ہو وہیں رکے۔ اب آگے آگے ملک چل رہا ہے، فرشتہ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے جناب ابراہیم ہیں، بی بی ہاجرہ ہیں، ان کی گود میں ایک بچہ ہے۔ گزرتے ہوئے، راستے طے کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے مکہ۔ جیسے ہی یہ چھوٹا سا قافلہ جس میں ایک نبی خدا، ایک ان کی زوجہ، ایک بچہ گود میں، جیسے ہی مکے کے اندر داخل ہوا ویسے ہی حکم خدا ملا، اور اللہ کا حکم یہ آیا کہ ابراہیم یہیں پر رکو، اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ جناب ابراہیم وہیں ٹھہرے۔ کہا کہ اللہ کا تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہیں پر اتار دو، اور تم گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی نیچے نہ اتارنا، تم واپس چلے آؤ۔ عزیزان محترم، زمانہ پہچانے، اللہ کا حکم جناب ابراہیم کے پاس کہ تم بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہیں اتار دو، اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی نہ اتارنا، اترنا تو دور کی بات، رکابوں سے پیر بھی باہر نہ نکالنا، واپس چلے آؤ، ادھر سے آئے۔ جب جناب ابراہیم وہاں پہنچے، بی بی ہاجرہ کو اتارا، گود میں ایک بچے کو لیے ہوئے ماں اتری، کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں، کل اثاثہ میرے پاس ایک مشک پانی ہے، اس پانی کو لو، اگر پیاس لگے تو یہ پانی پی لینا اور بچے کو پلا دینا۔ یہ کہہ کے جناب ابراہیم نے اپنے گھوڑے کو واپس اس طرف موڑ دیا جدھر سے آئے تھے۔ بی بی ہاجرہ نے جناب ابراہیم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میرے والد مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آسمان کو دیکھا، کہا تمہیں اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے جناب ابراہیم واپس چلے گئے، اور ایک ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی، ایک ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ عرب میں سورج کی کرنیں سیدھی پڑتی ہیں، سورج کی شعاعیں وہ سیدھی پڑ رہی ہے ڈائریکٹ زمین کو، زمین تپنے لگی، ریت تپنے لگی، پتھر جلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں بچے کو پیاس کا احساس ہوا، جناب اسماعیل کو احساس ہوا پیاس کا، ماں نے محسوس کیا کہ میرا بچہ پیاسا ہے، تو خیال آیا شوہر میں چلتے وقت ایک مشک پانی دیا تھا، پہچانے زمانہ، شوہر نے چلتے وقت ایک مشک پانی دیا تھا۔ اب جو گھوم کے پانی کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اس پانی کے اوپر ایک زہریلا بچھو بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مشکوں پر ڈنک مار رہا، جس کے ڈنک سے مشک میں چھید ہو گئے ہیں، اور وہ پانی مشک سے نکل کے بہ رہا ہے، اور اب وہ پانی جو تھوڑی دیر پہلے حیات تھا اب وہ موت میں تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے کہ پورا پانی زہریلا ہو چکا ہے۔ دن بڑھتا گیا، بچے کی پیاس کی شدت اور زیادہ ہوتی گئی،
माँ ने देखा बच्चे को लिटाया, दो पहाड़ियों के दरमियान आई पानी को तलाश करती हुई, जिसको हम कोहे सफा और कोहे मरवा से के नाम से याद करते हैं। कभी कोहे सफा की तरफ जाती थी, कभी कोहे मरवा की तरफ जाती थी, कभी बीबी हाजरा कोहे सफा की तरफ जाती थी, कभी कोहे मरवा की तरफ जाती थी, मगर पानी नहीं मिला। तवज्जो चाहता हूं दीदान मोहतरम, मगर पानी नहीं मिला। माँ पानी की तलाश करती रही और दोनों पहाड़ियों के बीच इधर से उधर आती जाती रही। मशीयत को बीबी हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई कि उसको दाखिले हज कर दिया और सही का नाम दे दिया। पता ये चला कि ये जो हज में कोहे सफा और मरवा के बीच सही होती है, ये सही नहीं है बल्कि ये याद तशना नबी है। ये याद तशना नबी है। माँ तलाश करती रही, पानी नहीं मिला बीबी हाजरा। माँ चली ये सोच के क्या बच्चा तो मर गया हो, इसलिए कि शिद्दत की धूप है, क़यामत की गर्मी है, बच्चा प्यास के मारे खत्म हो चुका। माँ चली आई, मुंह फेर के खड़ी हुई, देख मोहब्बत जो है वो देखने नहीं दे रही है कि कैसे देखें कि मेरा बेटा मर गया। एक मर्तबा बीबी हाजरा ने ताकत को यकजा किया और बीबी हाजरा ने ताकत को जमा किया और जमा करने के बाद वो बीवी घूमी, देखा कि वो बेटा जिसको अभी निकाल के गए थे पानी की तलाश करने के वास्ते, वो जमीन के ऊपर एड़ियां लगा हुआ, यानी जनाब इस्माइल जमीन के ऊपर एड़ियां लगा हुआ है और उनकी एड़ियों से एक चश्मा जारी हुआ है जिसे आप जमजम के नाम से याद करते हैं, जिसे आप जमजम के नाम से आज याद करते हैं। तो माँ ने पानी देखा कि बेटे के पैरों से पानी का चश्मा जारी हुआ है, तो माँ ने जल्दी जल्दी उस पानी के गिर्द रेत की दीवार बनाई ताकि ये पानी वेस्ट ना हो, ताकि पानी ठहरे। जब पानी ठहर गया तो बीबी हाजरा ने जल्दी जल्दी इस्माइल को पानी पिलाया, अपने हाथ से बच्चों को पानी पिलाया। बच्चे ने पानी पिया, बच्चा सैराब हुआ। जब बच्चा पानी पी चुका तो माँ भी बहुत प्यासी थी, यानी बीबी हाजरा भी बहुत प्यासी थी। बीबी हाजरा ने भी बैठ कर पानी पिया। जब बीबी हाजरा पानी पी चुकी तो आसमान के ऊपर कुछ परिंदे उड़ रहे थे जो प्यासे थे और पानी की तलाश में भटक रहे थे। उन्होंने जब जमीन के ऊपर पानी देखा तो वो परिंदे आसमान से उतरे। उतरने के बाद उन परिंदों ने उस पानी को पीना शुरू किया। परिंदे पानी पीते रहे और उड़ के जाते रहे और फिर परिंदे इधर उधर भटके नहीं। जब उनको पानी भी गया डिजर्ट में, उज़्बेकिस्तान में, तो वो उसी पानी के गिर्द चक्कर काटते रहे। तवज्जो चाहता हूं, आपकी तवज्जो खास चाहता हूं। उसी पानी के गिर्द वो परिंदे, वो जानवर चक्कर काटते रहे। एक बादशाह का लश्कर था जो पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। लश्कर भी बहुत प्यासा था, सरदार भी बहुत प्यासा था, जानवर भी बहुत प्यासे थे, मशकें भी सूख गई थी। अजीब और गरीब हाल था, अजीब और गरीब हाल था, अजीब और गरीब नौबत थी। उसके एक सिपाही ने कहा कि हमें वहां दूर पर पानी नजर आता है। कहा तुम कैसे कह रहे हो? कहा कि हम बहुत देर से देख रहे हैं कि ये परिंदे जो हैं ये एक ही सिम परवास कर रहे हैं।
یہ ایک ہی قسم دوڑ رہے ہیں پرندے، نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں. تو ان پرندوں کا ایم لے کے اس لشکر نے چلنا شروع کیا. چلتے 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 وہ لشکر وہاں پہنچا جہاں پرندے اڑ رہے تھے. لشکر کو اس نے روکا، دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے، تھوڑا سا پانی دکھائی دے رہا ہے، اور ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچہ ہے، وہ پانی کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے. سردار قافلہ گھوڑے سے اترا اپنی سواری سے، لشکر کو روکا اور اب بہت پیاسا تھا، ہاتھوں کو جوڑا، بیوی کے پاس آیا، کہا بیوی یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے، یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے، ہم بہت پیاسے ہیں، اگر اجازت دیجئے تو ہم تھوڑا سا اس میں سے پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیں. بیوی نے کہا اجازت ہے پانی پیو. بیوی نے کہا اجازت ہے پانی پیو. اس نے پانی پیا. کہا بیوی ہمارا لشکر بھی بہت پیاسا ہے، اگر آپ اجازت دیجئے ہم اس کو بھی پانی پلا دیں. ایک ایک کر کے لشکر والے آنے لگے، وہ بھی پانی پیتے رہے. کہا بیوی پتہ نہیں ہمیں کب تک کہاں جانا پڑے، ہماری مشقیں بھی سوکھ گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم اپنی مشقیں بھی بھر لیں، ہم اپنی مشقیں بھی بھر لیں. بیوی نے کہا اجازت ہے مشقیں بھر دو. جب مشقیں بھر لی تو دیکھا پانی اتنا ہی ہے، پانی کم نہیں ہو رہا ہے. جو پانی ہے وہ پانی ذرا سا بھی کم نہیں ہو رہا، اس کا لیول اتنا ہی ہے. تو کہا بیوی ہمارے جانور بھی بہت پیاسے ہیں، اگر اجازت دیجئے تو اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیں. تو بیوی نے کہا کہ بے شک جانوروں کو بھی پانی پلا دو. جانوروں کو بھی پانی پلایا جانے لگا اور جانور بھی پانی پیتے رہے. یعنی پہلے جناب اسماعیل نے پانی پیا، پھر بیوی ہاجرہ نے پانی پیا، پھر پیاسے پرندوں نے پانی پیا، پھر سردار نے پانی پیا، پھر سپاہیوں نے پانی پیا، پھر مشقیں بھری گئی، اس کے بعد جانوروں نے پانی پیا. اب اللہ اگر اس بیوی کی نسل میں کسی کو ساقی کوثر بنا دے، اگر اس بیوی کی نسل میں اللہ کسی کو ساقی کوثر بنا دے تو اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے. تو عزیزان محترم، وہ سردار، وہ بادشاہ چاہتا اتنا پیاسا تھا کہ پانی چھین کے بھی پی سکتا تھا. تو کئی دن سے پانی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، کئی دن سے پانی کی تلاش میں بے چین تھا. لہذا اس نے جب پانی دیکھا تو دوڑتا ہوا آتا اور بغیر اجازت کے پانی چاہتا پی لیتا، مگر رکا، فوج کو روکا، ہاتھوں کو جوڑا، اس بیٹھی ہوئی بیوی سے کہا کہ اجازت ہے کہ پانی پی لیں. بیوی نے اجازت دی. آج تک اس سردار کا احترام ہوتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ان سے چھین کے نہیں لیا جاتا ہے، مانگ کے لیا جاتا ہے. یہی تو ہمارا عالم اسلام سے شکوہ ہے، جو فاطمہ سے چھین کے لیا اگر مانگ کے لے لیتے. سب مل کے ایک اور سلوات بھیج دے. تو عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ اس نے پانی دیکھا کہ پانی کا لیول کم نہیں ہو رہا. سب نے پانی پیا مسلسل، فوج والے بھی پی رہے ہیں، خود بھی پی رہا ہے، جانور بھی پی رہے ہیں، مشقیں بھی بھری جا رہی ہیں اور پانی کا لیول کم نہیں ہو رہا ہے. پانی تو نہیں. ہاتھوں کو جوڑ کے پھر آتا ہے، کہتا ہے بی بی اجازت ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بی بی اجازت ہے کہ ہم یہاں قیام کر لیں.
ہم تو بھٹک رہے ہیں کہیں رہنے کے واسطے. یہاں پانی ہے تو حیات ہے, زندگی ہے, لہذا اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم یہاں قیام کر لیں. تو بیوی نے کہا اجازت ہے. تو جس جگہ پر آج خانہ کعبہ ہے, یعنی جس جگہ پر آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے, اس جگہ پر اس سردار نے خیمہ نصب کیا. اس خیمے میں بی بی حاجرہ اور جناب اسماعیل نے قیام کیا. اس سے دور ہٹ کے اس نے اپنا خیمہ لگایا اور اپنی فوج کے خیمے لگائے. اب سمجھیے آپ کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے. بی بی حاجرہ نے صبح ابراہیم سے کہا تھا کہ ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے حوالے. جس کے حوالے کیا تھا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اس نے مکہ آباد کر دیا. سلام بھیجنا محمد. محترم عالم یہ ہے کہ بات انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی. آج تو فقط اتنا کہ بی بی حاجرہ نے ہجرت کی. یہ ہجرتوں کا گھرانہ ہے. ان کی ہجرتوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے. ان کی ہجرت سے اسلام کو حیات بخشتی ہے. ان کی ہجرت سے اسلام تازہ دم ہوتا ہے. ان کی ہجرت سے کعبے کی آبرو بچتی ہے. ان کی ہجرت سے مذہب کو زندگی ملتی ہے. انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی. آج تو بس فقط اتنا کہ یہ بی بی حاجرہ, ان کا بچہ پیاسا تھا, مگر پیاسے بچے کو پانی مل گیا. پیاسے بچے کو پانی مل گیا, مگر سلام ہو کربلا کی ان ماؤں پر کہ جہاں پیاسے بچوں کو پانی نہیں ملا. عزیزو, آج محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو گیا. آج بمبئی میں ہر طرف اطلاع ہے, پورے ہندوستان میں محرم کا چاند ہو گیا. اللہ اللہ, محفل قمر بنی ہاشم میں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آ گیا. اللہ اللہ, مولا سلامت رکھے آپ کو. محرم کا چاند, اللہ اللہ, ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے جب محرم کا چاند ہوتا تھا تو کیا عالم ہوتا تھا؟ بلند آواز سے گریا کرتے تھے. لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو گیا. ہاں, محرم کا چاند ہوا. دیویل خدائی آئے, دیویل آئے, حضرت کے دربار کے شاعر, اہل بیت کے گھرانے کے شاعر دیویل آئے. کہا دیویل, محرم کا چاند ہو گیا, تم نے میرے جد کے لیے مرثیہ نہیں کہا. دیویل نے ہاتھوں کو جوڑا, یا ابن رسول اللہ, یہ کیسے ممکن ہے محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو جائے, ہم آپ کے جد کے لیے مرثیہ نہ کہیں. کہا دیویل ذرا ٹھہر جاؤ. اپنے ہاتھوں سے پردہ آویزہ کیا, بیویوں کو بلایا, کہا دیویل آئے ہیں, مجلس ہونے جا رہی ہے. اللہ اللہ, آج جب محرم کا چاند ہوا ہے, شہادت حسین کو اتنا واقعہ گزرنے کے بعد, تو آپ کے دلوں کا یہ عالم ہے. ہائے امام رضا کے گھر میں کیا عالم ہوگا. اللہ اللہ, وارث غم ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام. اللہ اللہ, پردہ آویزہ کیا اپنے ہاتھ سے, بیویوں کو بلایا, مجلس ہونے جا رہے. اپنے ہاتھوں سے کرسی لا کے رکھی. کہا دیویل جاؤ, ممبر پر جاؤ, مرثیہ پڑھو. ہاتھوں کو جوڑا, یا ابن رسول اللہ, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ زیر ممبر, میں سر ممبر.
کہا کہ دیول تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے دیول تم میرے جد کے مصائب بیان کرو گے دیول جاؤ دیول میں حکم دیتا ہوں ممبر پر جاؤ دیول ممبر پر آئے اور آ کے دیول نے مرثیہ شروع کیا اے آسمان عزت کی شہزادی آگے دیکھیے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں کوئی نجف میں سو رہا ہے کوئی کربلا میں سو رہا ہے کوئی دریا پر بازو کٹائے ہوئے آرام کر رہا ہے کوئی مختل پہ سینے پر بچی کھائے ہوئے سو رہا ہے کوئی گلے پر تیر بھال کا تیر کھائے ہوئے آرام کر رہا ہے کوئی گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال آرام کر رہا ہے دیول مرثیہ پڑھ رہے ہیں قیامت کا گریہ ہو رہا ہے دیول مرثیہ پڑھ رہے ہیں اہل بیت کے گھر میں قیامت برپا ہے جب دیول نے مرثیہ تمام کیا تو امام نے کہا کہ دیول اس میں میری طرف سے ایک گن کا اضافہ کرو کہ کوئی سب سے دور سرزمین طوس پر آرام کوئی سب سے دور سرزمین طوس پر آرام کر رہا ہے دیول نے کہا مولا میں آپ کے دربار کا پرانا شاعر ہوں مجھے نہیں معلوم کہ سرزمین طوس پر کون آرام کر رہا ہے کہا دیول سرزمین طوس پر میری قبر بنے گی